اماموں میں امام برتر امام جعفر امام جعفر اماموں میں ایک امام برتر امام جعفر امام جعفر اماموں میں ایک امام برتر امام جعفر ہاں علی کے گلشن کے ہیں گلے تر امام جعفر امام جعفر علی کے گلشن کے ہیں گلے تر امام جعفر امام جعفر اماموں میں ایک امام برتر امام جعفر امام جعفر سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لخت جگر بطل بھی ہیں وہ باغ زہرا کے پھول بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لخت جگر بطل بھی ہیں وہ باغ زہرا کے پھول بھی ہیں شجاعتوں کے عظیم پیکر امام جعفر امام جعفر شجاعتوں کے عظیم پیکر امام جعفر امام جعفر یہ مہینہ بھی انہی کا ہے بے شک سبحان اللہ ویسے تو سارے مہینے انہی کے ہیں لیکن نیاز کنڈے کی نیاز کرتے ہیں نا سبحان اللہ ماشاءاللہ اصل تاریخ میرے خیال سے 15 تاریخ ہے لیکن 22 رجب کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں حضرت امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن ہے دونوں کی سبحان اللہ ماشاءاللہ مچل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ شعر پڑھتا ہوں بالخصوص مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں مفتی احمد رضا صاحب قبلہ ان کی خاص دعاؤں کا طالب مچل کے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ تمہاری صحبت سے بہراور تھے واہ 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 سبحان اللہ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ تمہاری صحبت سے بہراور تھے وہ کرتے تھے اس کا ذکر اکثر امام جعفر امام جعفر وہ کرتے تھے اس کا ذکر اکثر امام جعفر امام جعفر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر اس وقت 70 سال غالباً تھی تو جب عمر کا پوچھا گیا تو فرماتے ہیں میری عمر صرف 2 سال ہے کتنے سال 2 سال تو فرمایا کہ آپ تو کافی عمر دراز ہیں اب آپ 2 سال فرما رہے ہیں بولے جی باقی کی عمر میں کاؤنٹ نہیں کرتا 2 سال میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں گزارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہی میری اصل زندگی ہے واہ واہ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ تمہاری صحبت سے بہراور تھے وہ کرتے تھے اس کا ذکر اکثر امام جعفر امام جعفر اماموں میں ایک امام برتر امام جعفر امام جعفر تمہاری عزت تمہاری شہرت تمہاری عظمت تمہاری رفعت تمہاری عزت تمہاری
شہرت تمہاری عظمت تمہاری رفعت نیاز تیری ہو کیوں نہ گھر گھر امام جعفر امام جعفر نیاز تیری ہو کیوں نہ گھر 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 امام جعفر امام جعفر نیاز تیری ہو کیوں نہ گھر 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 امام جعفر امام جعفر اور وسیع پہ نظر کرم خدا را سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ. وسیع پہ نظر کرم خدا را نسب کے نسبت کی لاج رکھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ. وسیع پہ نظر کرم خدا را نسب کے نسبت کی لاج رکھ لے ہر ایک منزل کے تم ہو رہبر امام جعفر امام جعفر ہر ایک منزل کے تم ہو رہبر امام جعفر امام جعفر اماموں میں ایک امام نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت اولاد امام جعفر صادق کلام اولاد امام جعفر صادق سید عبد الوسیع صاحب قبلہ فیضان اہل بیت نعرے حیدری سبحان اللہ. وسیع پہ نظر کرم خدا را نسب کے نسبت کی لاج رکھ لے ہر ایک منزل کے تم ہو رہبر امام جعفر امام جعفر اماموں میں ایک امام برتر امام جعفر امام جعفر علی کے گلشن کے گلے امام. بہت سارے علاقوں کے اندر جب کنڈے کی نیاز کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ فاتحہ دلانے کے لیے وہیں پر بیٹھ کر کے کھانا ضروری ہے، اس کو اٹھا کر کے باہر نہیں لے جا سکتے. یہ لوگوں کا اپنا خود من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے. اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی کہیں پر بھی نہیں لگائی گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا کہ جب کنڈے کی نیاز کروائیں تو نئے برتن لانا ضروری ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت یا کہیں پر بھی ایسی کوئی دلیل آپ نہیں دکھا سکتے جس سے یہ پتا چلے کہ اس کے لیے نئے برتن لانا ضروری ہو. پاک صاف برتن آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ انہی کے اندر رکھ کر بھی نیاز کروائیں، بلا شبہ یہ جائز ہے. یہ جو لوگ قید لگاتے ہیں یہ ان کے اپنے من کی قید ہے. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مٹی کا برتن ہونا ضروری ہے. میں کہتا ہوں مٹی کے برتن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس پاک برتن کے اندر چاہیں اس کے لیے نیاز کا اہتمام کر سکتے ہیں. اور کچھ علاقوں میں تو اور زیادہ جہالت ہے، وہ کیا کرتے ہیں فاتحہ کے بعد میں اس کنڈے کی نیاز کے برتنوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں. یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. آپ جس طرح فاتحہ دوسرے بزرگوں کے نام سے کرواتے ہیں اور ان کی فاتحہ کے برتنوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اس نیاز کے برتنوں کو بھی فاتحہ کے بعد میں استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے. مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جو نیاز پیش کرتے ہیں کہ اس سے بڑی نیاز اور کون سی ہو سکتی ہے، جب ان برتنوں کو ہم اپنے گھر کے برتنوں کے اندر اس نیاز کروا سکتے ہیں اور اس نیاز کے کھانے کو جب ہم باہر لے جا سکتے ہیں اور اس نیاز کے کھانے کے بعد میں برتنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے کنڈے کی نیاز کے برتنوں کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنا یہ اپنے من سے تخصیص کرنا ہے، اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں جہالت اور زیادہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بولے سورج نکلنے سے پہلے فاتحہ ہو جانا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بھی اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دن بھر کے اندر جب چاہے فاتحہ کروائیں، پورے مہینے میں جب چاہے فاتحہ کروائیں۔ نماز کے لیے اللہ نے ٹائم بنایا، نیاز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ نماز اور نیاز میں یہ فرق ہے، نماز ٹائم سے پڑھی جاتی ہے لیکن نیاز جب چاہو آپ کروا سکتے ہو، اس کے اندر وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ
یہ ایک غلط طریقہ اور بھی مجھے سننے میں آیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب کنڈے کی نیاز کروائی جائے تو صرف کنڈے ہی کی نیاز ہونا چاہیے، اس کے آس پاس میں کھانا سالن وغیرہ نہیں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کا اپنے من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، ایسا اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔